انہوں نے کہا حضور فرمائیں. انہوں نے کہا تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چاچا حمزہ یاد آتا. اسی طرح جو وحشی تھا یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا تھا اور اس نے پھر حضرت سیدنا حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کا جگر نکالا، کلیجہ نکالا اور ان کے وجود کو مسلح کر دیا. اتنا اس نے ظالمانہ کام کیا حتیٰ کہ حضور پاک نے دیکھا تو آپ کے آنسو نکل آئے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لولا صفیہ تھا، اگر مجھے اس کی بیٹی صفیہ کا غم نہ ہوتا نا تو میں اسی طرح لاش چھوڑ دیتا اور دفن بھی نہ کرتا، تاکہ قیامت میں کہہ سکوں کہ یا اللہ تیری توفیق کے میرے چاچے کے ٹکڑے تو دیکھیں کتنے ہوئے. لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے تھی، اس لیے حضور نے حکم دیا کہ دفن کیے جائیں گے. تو سیدنا حمزہ وہیں احد کے دامن میں دفن ہوئے اور صحابہ شہداء احد بھی وہیں دفن ہوئے. تو وہ وحشی جو قاتل تھا نا جی، وہ اکثر لوگوں سے ملنے والوں سے پوچھا کرتا تھا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، میں نے عالم اسلام کے ایک بدل عظیم اور حضور کے چچا کو قتل کیا ہے، ام رسول اللہ. کیا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا. تو اب جناب جب یہ آیت اتری نا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جب یہ آیت اتری تو اس کا ایک دوست آیا، اس نے کہا بھائی آج آیت آئی حضور کی اللہ نے قرآن میں اتاری ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جن نے گناہ کیے ہیں، زنا کیے ہیں، قتل کیے ہیں، تمام کبائر کے مرتکب، ان کو کہو کہ مایوس نہ ہوں، میری رحمت بہت بڑی ہے، اگر توبہ دل سے کرو تو اللہ سارے گناہ بخش دے. تو اس لیے حضرت وحشی نے کہا کہ بھائی اس آیت سے البتہ مجھے امید ہو گئی ہے، اب میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں، میں نے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، کہ حضور کے سامنے پیش ہوتے تو شرم آتی ہے، حضور کے چاچے کا قاتل ہے. اور قتل کیوں کیا تھا کہ بی بی ہند نے، یہ بھی حضور کی چاچی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے اس قاتل کو، کرائے کے قاتل کو پیسے دیے تھے کہ تم سیدنا حمزہ کو قتل کر کے اس کا جگر نکال کے لے آؤ، میں کچا کھاؤں گی. اس لیے اس نے جا کے قتل کیا تھا. اب جب آیا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے کہ آدمی گناہگار ہو اور مشرک ہو، کافر ہو، قاتل ہو، اگر وہ اسلام لائے تو اسلام میں گنجائش ہے کہ مجھے معافی مل جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم عجیب آدمی ہو، تم نے سنا کہ الاسلام یہدی بما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے پھر جتنے گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. جب اسلام لایا تو اس سے پہلے، ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے حقوق میں جو گناہ ہے اگر بندوں کا حق ہے وہ اسلام لانے سے بھی معاف نہیں ہوتا، وہ حق قرض ادا کرنا پڑے گا. وہ تو بندے
کا حق ہے نا، بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ کیوں معاف کرے؟ تو اس نے کہا حضور پھر میری ایک درخواست ہے، میں اگر چہرے سے کپڑا ہٹاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے نفرت سے قبول نہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا تم زیادہ باتیں نہ کرو، کوئی بھی ہو اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، بس۔ اور نے کپڑا کھولا اور کہا یا رسول اللہ واشی عرفتنی فقال عرفت۔ انہوں نے کہا حضور میں وہ ظالم انسان ہوں جیسے آپ کے چچا کو شہید، آپ نے پہچانا؟ آپ نے کہا ہاں میں نے پہچانا۔ اب بھی اسلام میں میری کوئی میں اسلم تسلم، پڑھو کلمہ۔ اور نے کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھنے سے۔ کلمہ پڑھ لیا تم نے، اب تم ہمارے بھائی ہو، المسلم اخو المسلم۔ اب جب وہ سامنے بیٹھا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو وحشی، اب تم ہمارے بھائی ہو، مسلمان ہو، لیکن ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، اگر میری بات مان لو، حکم نہیں دیتا کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور فرمائیں۔ انہوں نے کہا تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آتا رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، وحشی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور السلام علیکم، الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، میرا وعدہ ہے میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ وہاں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے ولی نے کیا بڑی بات کی ہے، اور نے کہا مولا ہمارے گناہوں کا حساب تو ہوگا، لیکن حضور کے سامنے میرا حساب نہ ہو۔ حضور اگر فرما دے کہ میرے امتی ہو کر یہ تم نے کیا کیا ہے، وحشی وہاں سے چھپ گیا، پھر کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وحشی کہاں ہے۔ جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل صاحب الغار و صاحب المدار رضی اللہ، ان کے دور خلافت میں جب مسیلمہ بن الکذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ مسیلمہ جو ہے نا یہ یمامہ کا تھا، ریاض کے قریب کا ایک علاقہ ہے۔ اس سے جب جنگ ہوئی، اس ظالم کے پاس بھی 70,000 فوج تھی اس زمانے میں۔ یہ نہ کہو ہر جھوٹے کو بھی مرید مل جاتے ہیں، اب دیکھا نہیں ہے بدعت والوں کے ڈیرے بھی چل رہے ہیں، مشرکوں کے ڈیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹے عاملوں کے ڈیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹے منجمین کے ڈیرے بھی چل رہے ہیں، جھوٹا اسم اعظم کا دعوے، سب کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ڈیرا بھی چل رہا ہے نا۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ مرتد ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ یعنی نبی ہونا تو بڑی بات ہے، شریف انسان بھی نہیں تھا، نبی ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو کوئی اچھا انسان بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال مسیلمہ کا مقابلہ ہے، مسلمانوں کی فوجیں حضرت اسامہ کی قیادت میں صفے بنا کے کھڑی ہو گئی ہیں، مسیلمہ کی فوجیں بھی صفے بنا کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ این قامت الحرب علی ساقہا، عربی میں کہتے ہیں کہ اب اپنی ٹانگوں میں جنگ کھڑی ہو گئی۔ صحابہ کہتی ہیں کہ ہمیں دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہو، ہم نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کی کون ہے، بس اتنا پتہ لگا کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، ڈاٹھا باندھا ہوا ہے، اور اس کا گھوڑا بھی اتنا تیز رفتار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اور وہ کہتی
ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھوڑا آیا اور ہماری صفوں کے اوپر سے اچھلا اور سیدھا مسلمہ پہ گیا اور اس نے تلوار کا وار کیا اور مسلمہ کے 2 ٹکڑے کر ڈالے. اس کے بعد اس نے ڈاٹا کھولا اور کہا فضل رب الکعبہ، صحابہ گواہ ہو جاؤ، آج میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا. میں کافر تھا، اسلام کے ستون کو میں نے مارا تھا، آج میں مسلمان ہوں، کفر کے ستون کو میں نے مارا. اب سب صحابہ مبارکباد دے رہے. تو یاد رکھو ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرو.